رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح لکھوں گا شام لکھوں گا میں درود و سلام لکھوں گا صبح لکھوں گا شام لکھوں گا میں درود و سلام لکھوں گا ایسے الفاظ نہیں ملتے کس طرح آقا تیرا نام لکھوں گا ایسے الفاظ نہیں ملتے کس طرح آقا تیرا نام لکھوں گا اور چاہے دنیا کی بادشاہی ملے چاہے دنیا کی بادشاہی ملے خود کو آقا کا غلام لکھوں گا کہ صبح لکھوں گا شام لکھوں گا میں درود و سلام لکھوں گا ایسے الفاظ نہیں ملتے کس طرح آقا تیرا نام لکھوں گا اور چاہے دنیا کی بادشاہی ملے پر خود کو آقا کا غلام لکھوں گا کیونکہ لکھن لگیاں سوچنا کی لکھاں سونے آقا دی کنی شان لکھاں او دی شان محتاج دی لفظاں دی کیڑے لفظ تو پاک عنوان لکھاں شہریار لکھاں تاجدار لکھاں معنی لفظ خیال پرواز سوچاں ایتھینا دا بھلا کمال کیے جدی نات خود پردائے رب ناصر میں کی لکھا میری مجال کیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین برادران ملت اسلامیہ آج کا یہ خوبصورت روح پرور پروگرام انتہائی عزت محبت اور عقیدت کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ نعت کونسل اپر گوجرا ہریالہ کے ان نوجوانوں نے عقیدت محبت پیار ذوق شوق کے ساتھ انعقاد کیا ہے جتنے بھی احباب اپنی محبتیں لے کر سرکار کے نام کی نسبت سے یہاں پہ پہنچے ہیں آنے والے سب احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں بھی بڑا طویل سفر کر کے آپ احباب کی زیارت کے لیے پہنچا ہوں تاکہ سرکار کا ذکر کچھ سنا سکیں کچھ سن سکیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش کا وسیلہ بھی ہے کہ ہم سرکار کا ذکر سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں یہ اپنی اپنی ڈیوٹی کی بات ہے راستے میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے کوئی لنگر پکانے پہ کسی کی ڈیوٹی ہے کسی کی لنگر کھلانے پہ ڈیوٹی ہے کسی کی سٹیج سجانے پہ ڈیوٹی ہے حضرات محترم ہم لنگر پکا کے محفلیں سجا کے قاری بلا کے نعت خوانوں کو بلا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اب جن کا اس بات پہ پختہ یقین ہے ایک دفعہ بازو بلند کر کے بولیں سبحان اللہ
اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ تمام ثناخان مصطفیٰ، عاشق رسول، منبع سوز و گداز، دلکش آواز، اس خوبصورت محفل پاک کی تمام مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے جو وقت مجھے انتظامیہ نے دیا ہے، جو وقت انتظامیہ کے حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ میں نے آپ احباب کے حوالے ان مہمانوں کو کرنا ہے، تو جو بھی مہمان تشریف لائیں گے یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ علماء اکرام خوبصورت انداز میں کریم آقا کی صفت و ثنا آپ کو سنائیں گے، اور خاص طور پہ جو آگے بچے بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، بیٹا توجہ اب آپ کی اسٹیج کی طرف ہونی چاہیے، ذرا اپنی باتیں اپنے چھوڑنی ہے، توجہ اسٹیج کی طرف رکھنی ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر 2 4 5 6 بندے مناسب سمجھیں تو ان بچوں کے درمیان بیٹھ جائیں۔ 2 4 انتظامیہ والی دوست اگر مناسب سمجھیں تو 2 4 بچوں کے درمیان نا 2 4 سمجھدار بندے جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر یہ بچے شور نہیں کرتے۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً یہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس حساب سے پھر محفل کا وہ ذوق برقرار نہیں رہتا۔ الحمدللہ مشاکان مصطفیٰ جوک در جوک، یہ آپ نے جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ماحول آپ نے یہ سجایا ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، ذوق کو سلامت رکھے۔ قادری ساؤنڈ والے ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، دربار عالیہ کل شریف سے نسبت ہے ان کی، اور وہ بھی اپنی محبتیں بکھیرنے کے لیے یہاں پہ خصوصی طور پہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، بڑی محبت فرماتے ہیں، جہاں بھی ان کے اسٹانڈ پہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ یقیناً آج بھی وہ اسی طرح اپنی محبتیں بکھیریں گے۔ میں ایک جملے کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز کرنے والا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو انتظامیہ کا حکم ہوگا اسی مناسبت سے میں چند جملے آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ بھی احترام کے ہیں قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، انتہائی محبت، عقیدت، ذوق، شوق اور پیار کے ساتھ قبلہ کاری صاحب مائک پہ تشریف لائیں گے اور اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے آج کی خوبصورت اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، وہ کائنات کا خالق، وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، جی میں نے عرض کیا 2 3 بندے سمجھدار بندے اگر بچوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ذوق سلامت رکھے۔ اب اسی محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، اور ایک جملہ آج قبلہ کاری صاحب یہاں پہ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیں گے۔ ایک وہ کار کے قرآن ہے، جگہ جہاں پہ ملتی ہے اشاکان مصطفیٰ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ ایک نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب دائیں بائیں
دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے باواز بلند بولے نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے بولے نعرہ رسالت۔ آج 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں، 3 عمرے کے ٹکٹ ہیں، 3 خوش نصیب آج سرکار کے روضہ اقدس کے لیے چنے جائیں گے، پسند کیے جائیں گے۔ دعا ہے مالک کائنات جس کی سب سے اونچی آواز ہو وہی مدینے کا مہمان بن جائے۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انتہائی عزت محبت کے لائق زینت القرآن نجم القرآن جناب محترم مقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمشید سلطانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت فرما کر آج کی خوبصورت بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سے آغاز ہو رہا تھا۔ قبلہ کاری صاحب پاک قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کائنات کے خالق نے، کائنات کے مالک نے آسمان کو وسعتیں عطا کی، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ مالک کے دو جہاں نے سمندروں کو طغیانی عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ دو جہاں کے خالق نے درختوں کو ہریالی عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ مالک کے دو جہاں نے انسان کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کو زندگی عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ انسان کے لیے آپ نے سجائی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو یہ محبتیں، یہ شفقتیں، یہ پیار اسی طرح قائم اور دائم رہیں۔ گرامی قدر حضرات، دو تین جملوں کے ساتھ
بھائی کا حکم بھی ہے، اسی حکم کی تعمیل میں درود پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو انتظامیہ کا حکم ہوگا، جو میرے بھائیوں کا حکم ہوگا، اسی مناسبت سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور وقت کا دامن بھی اپنے ہاتھوں میں انشاءاللہ سمیٹنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں، لیکن کچھ دوست جو اسٹیج پہ ابھی پہنچنے والے ہیں وہ میرے سے بھی زیادہ طویل سفر کر کے پہنچے ہیں، تو ان کے ٹائم کا بھی انشاءاللہ خیال رکھنا ہے اور آپ کی محبتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور آج سرکار کی بارگاہ میں یہاں سے چناؤ ہوگا، 3 عمرے کے ٹکٹ یہاں پہ ان کی قرآن اندازی ہوگی، تو یہاں سے 3 سرکار کے مہمان بنیں گے، 3 عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے بذریعہ قرآن اندازی۔ تو آئیے درود پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، بلغ العلا بھی کمالہ کشفت دجا بھی جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ 3 سطریں لکھی ہیں، چوتھی سطر کی سمجھ نہیں آتی کہ آگے کیا لکھوں۔ خود سو گئے، قسمت جاگ اٹھی، خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آپ کی شان میں لکھا ہے، بلغ العلا بھی کمالہ کشفت دجا بھی جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس سے آگے سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا لکھوں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، شیخ سعدی کیا لکھا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے لکھا ہے، بلغ العلا بھی کمالہ کشفت دجا بھی جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، شیخ سعدی لکھ دو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ لہرا کے بولیں، وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ پنجابی کا جملہ سمجھتے ہیں نا کہ دروداں دی ڈالی سجاؤندا ریا کر، دروداں دی ڈالی سجاؤندا ریا کر، تو سونے نو ناتا سناؤندا ریا کر، جے کوئی نہیں منتا تے نہ منے ساجد رسالت دا نعرہ لگاؤندا ریا کرے۔ صلو علیہ وآلہ، بلند کر کے بولے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ الہام کی رم جھم، الہام کی رم جھم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، ان کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے سر کو ابو سر تیری بخشش نے کیا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے سر کو ابو سر تیری بخشش نے کیا ہے، اور بخشش تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہے، ارے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو کہ ایمان کا ثبوت ہے، ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ ارے میں بھی پڑا ہوا تھا ان گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی کہ مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ مولا جو دونوں ہاتھ بلند کر کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرے، اسی سال مدینے کا مہمان بن جائے۔ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھ